کرنے ہونا وہ بات ہے یہ اٹھنا ہم کو زبان کی ضرورت کڑک کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا. ہم مجھے یہ بات تو کرنے بات ہو گئی اتنا ٹائم آپ ہی لے اتنی دیر جتنا ٹائم مجھے دے رہے ہیں جتنا ٹائم مجھے دے رہے ہیں شرائط کی خلاف ورزی کا بتا رہا ہوں کہ شرائط کی خلاف ورزی کی مولانا جھگڑا ختم کرتے ہیں. دو ٹاپ سجیشن شاید میل آپ کا نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ عبارت جو سے لکھی ہے یہ اس کی سائڈ پہ ہو جاؤ مجھے بادنا کرے یار دیکھو بات یہ جو آپ نے یہ وائلیشن آپ باقی کو بتانا بولے آپ نہیں بول سکتے بالکل نہیں بول سکتے صدر صاحب آپ تو مناظر سامنے بیٹھا ہوا یہ بات کرے گا یہ دلیل دے گا ابھی تو صرف میں نے 2 نمبر چیز پیش کر رہا تھا آپ کی طرف سے کہ دونوں طرف سے قرآن و حدیث کے علاوہ فریق مخالف کے معتبر علماء کے اقوال و عبارات پیش کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کی خلاف ورزی کیا ہوئی کہ عبدالحی لکھنوی دیوبندی کی عبارت پیش کی گئی ہمارے اوپر. عبدالحی لکھنوی بالاتفاق دیوبندی ہے. مولانا یہ حاضرے میں بات نہیں ان کا ٹائم یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو ڈیوٹی کا عمل نہیں کر رہے ہیں یہ وائلیشن آپ اس کو ثابت آپ اس کو مناظرہ کریے یہ بات یہ بات آپ اپنے مناظرے میں ثابت کریں گے پتا کروں ہماری کتاب کے لیے زلزلہ اچھا ٹائم شروع ہو گیا جواب کے ہم نے جواب میں بس دیکھیں یہ مناظرہ شرائط کے مطابق ہونا. شرائط میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ان کے علماء اہل حدیث ہیں ان کے حوالے پیش کرنے ہیں. جو انہوں نے گلے والا حوالہ پیش کیا وہ دیوبندی ہے عبدالحی دیوبندی ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ اس دیوبندی کی یہ عبارت گستاخانہ ہے. ہم نے اس کا دفاع نہیں کیا. ہم تو سمجھا رہے تھے کہ اگر تم نے یہ کیا ہے انہوں نے دیوبندیوں نے یہ لکھا ہے تو بریلویوں نے بھی یہ کر لکھ دیا ہے لہذا یہ حوالہ تو پیش ہو ہی نہیں سکتا. اس پر بحث ہونی چاہیے کہ یہ حوالہ دیوبندی کا ہے یا اہل حدیث کا ہے. جو کتاب انہوں نے اٹھائی تھی اس کتاب کے مقدمے میں میں نے دکھایا کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ عبدالحی کا ہے. شاہ اسماعیل معتمد علماء نہیں ہے. اختلافی ہے کیا کہ حنفیوں بریلویوں نے بھی کہا کہ یہ دیوبندی ہے, حق نواز نے بھی کہا یہ دیوبندی ہے, بعض اہل حدیثوں نے کہا یہ اہل حدیث ہے. معتمد علماء نہ بنا, آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا. دیوبندی کہتے ہمارا ہے, اہل حدیث کہتے ہمارا ہے. اس پر متضاد شخصیت ہوگی. پہلے بات یہ ہے کہ عبدالحی تو بالاتفاق دیوبندی ہے جس کی عبارت یہ پیش کر رہے ہیں اور شاہ اسماعیل کی وہ عبارت ہی نہیں. تیسری بات کہ شاہ اسماعیل متنازع شخصیت ہے. بریلویوں نے بھی مانا ہے, مناظرہ جنگ اسی پر ہوا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دیوبندی ہے, یہ کتاب بھی دیوبندی کی ہے. لہذا یہ شرائط کی وجہ سے
اب اسی عبارت پر چل کر یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ شرائط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ آیا شرائط کی وجہ سے عبدالحی دیوبندی کی عبارت ہمارے اوپر ڈال دینا اور پھر ہم سے پوچھنا کہ تم نے اتنی بڑی گستاخی کیوں کی، یہ جائز ہے کہ نہ جائز؟ آپ کل کو مرزائیوں کی اٹھا کر لے آئیں گے اور کہیں گے مرزائیوں نے یہ لکھا ہے جس کو یہ جائز ہے کہ نہ جائز؟ یہ تو تم نے شرائط کی خلاف ورزی کر دی پہلے، اور جو شرائط کی خلاف ورزی کرے گا اس کی شکست ہوگی۔ لہذا آئندہ یہ عبارت اسی پر چلائیں، ابھی بحث اسی پر چلے گی، اس کو ختم کریں۔ یہ عبارت صراط مستقیم کی، میرا پوائنٹ لکھے آپ نے، یہ جواب لے کر دینے کہ میں نے اس کے مقدمے میں جو کتاب انہوں نے لکھی پیش کی، اس کے مقدمے میں ہائی لائٹ کر کے بتلایا کہ یہ عبدالحی دیوبندی کی عبارت ہے، یہ ہمارے خلاف تم پیش کیوں کر رہے ہو۔ دوسری بات کہ مناظرہ جنگ میں بریلوی علماء نے، یہ دوسرا پوائنٹ لکھیں، مناظرہ جنگ میں بریلوی علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب دیوبندیوں کی ہے۔ صفحہ نمبر پہلے ٹرم میں نے بتا بھی دیا آپ کو صفحہ وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر ہے، یہ والا یہ بریلوی کہہ رہا ہے، اشرف سیالوی کہہ رہا ہے کہ یہ علماء دیوبند کی ایک کتاب میں یہ مسلمہ کتاب ہے، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ لہذا ایسی کتاب، یہ صفحہ نمبر 79 ہے، ایسی کتاب جو دیوبندیوں کی ہو وہ اہل حدیثوں کے اوپر ڈال دینا اور پھر نعرہ بازی کر کے کہنا کہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ سب غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے ہم اس کا دفاع بھی نہیں، بس جب دیوبندی ہے تو ہم دفاع کیوں کریں؟ ہم تو شاہ اسماعیل کا بھی دفاع نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ متنازع شخصیت ہے۔ ہاں ہمارے ایسے عالم کی عبارت پیش کرو، لیکن تم تو مدعی ہو، تم نے تو آدھا مناظرہ شرائط کرتے ہوئے ہی ہار دیا۔ تم نے ثابت کرنا ہے کہ مذہب اہل حدیث گستاخ مذہب ہے، اور مذہب اہل حدیث کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا نام۔ یہ بریلویوں نے بھی لکھا ہے، اہل حدیثوں نے بھی لکھا ہے۔ اس سے یہ عبارت ثابت نہیں ہوگی کہ مذہب اہل حدیث گستاخ ہو گیا، زیادہ سے زیادہ اس سے یہ ثابت ہوا عبدالحی دیوبندی کی عبارت گستاخانہ ثابت ہوگی۔ انہوں نے ٹائم دے دیا، 2 منٹ ان کے ٹائم، مجھے 12 منٹ ہو گئے، 2 منٹ 20 سیکنڈ جتنا بھی یہ 20 سیکنڈ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا سبحان اللہ۔ حضرات سامعین و حاضرین، مولانا صاحب دیکھیں یہ درمیان میں پھر بول رہے ہیں سبحان اللہ، انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے، یہ سبحان اللہ کی ہر ایک میں آپ نے بھی کیا ہے شاباش شاباش، اگر انہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا شور ہو جاتا ہے۔ اچھا روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ الحمدللہ آپ سارے لوگوں نے سماعت فرما لیا۔ سب سے پہلی ٹرم میں مولانا صاحب نے کہا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سنا تم نے جی؟ اور میں جو لوگ سیڑھیاں ہیں ان کے پاس صرف ایک کلک ہوگا اور وہ پیچھے اس سیڑھی کو ریوائنڈ پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شاہ اسماعیل دہلوی کی ان تحریروں کا جواب بھی دیا، آپ لوگوں نے سنا۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے کہا یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ میں نے 5 کتابوں سے دکھایا ان کی، 5 کتابوں سے، اور میں کہتا ہوں کہ کیمرہ اگر لگانا چاہے تو پھر لگا دیں، فتاوی ثنائیہ تحریک اہل حدیث، تاریخ اہل حدیث، کہ واقعی صراط مستقیم کس کی ہے؟